کہانی نمبر 13 قطبی ستارہ۔ اگر نواز صاحب کسی فیشنیبل جدید علاقے میں رہائش رکھتے تو لوگ انہیں ایسا خیال باز ڈان کوئکساٹ سمجھتے جس کی ساری عمر خیالی پن چکیوں سے لڑتے گزری ہے۔ ان کے پڑوسیوں کا خیال ہوتا کہ نواز صاحب ایک گزرے ہوئے عہد، پٹی ہوئی قدروں، مذہب کے ساتھ لگے لپٹے رسم و رواج، پرانی وضع کے کپڑے، پچھلی پوت کا رہن سہن اور ایک صدی پہلے کی سوچ کا ہونک سا ملغوبہ ہے۔ نواز صاحب ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے۔ ان کی ساری زندگی طالب علموں کو ٹھیک اور غلط کا فرق سکھاتے گزری، اسی لیے چتر سیانے نو دولتیوں کی طرح وہ خود ماحولیات کی تبدیلی سے کچھ نہ سیکھ سکے۔ ان کی بیوی چادر کے زمانے میں بھی ابھی تک بوسکی کا شٹل کاک برقع پہنتی تھی۔ دونوں بیٹیاں گو پرائیویٹ بی اے تھیں، لیکن انہیں نوکری کی اجازت نہ تھی۔ وہ ہر صبح اٹھ کر کسی ایسے شہزادے کا انتظار کرتی جو نواز صاحب کی دہلیز کو الانگ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر پھولوں سے سجی کار میں انہیں کہیں دور لے جائے گا۔ ان کے دن سست اور راتیں نہ گزرنے والی تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لوگ اب کس روش پر جا رہے ہیں۔ وہ اپنے خیالات نواز صاحب کی خیال انگیز گفتگو اور دینی رسالوں کے مطالعہ سے اخذ کرتی تھیں۔ جب لڑکیاں 25 سال بھی ٹاپ گئیں اور کوئی ہونہار خوبصورت تعلیم یافتہ رشتہ نہ مل سکا تو نواز صاحب اور بی جی سراسیمہ ہونے لگے۔ اب انہیں زینہ اور زیتون کچھ بوڑھی نظر آتی۔ بی جی گھبراہٹ کے عالم میں سوئی ہوئی بیٹیوں کو غور سے دیکھنے چلی جاتی۔ اسے لگتا کہ دونوں مرجھائے پھولوں کی طرح مایوس باسی خوشبو دینے لگی ہیں۔ زینہ کے تو ہاتھ پاؤں بھی پیلے پیلے اور مری چھپکلی کی طرح بے جان سے دکھائی پڑتی۔ خاتون آدھی رات کو جاگ کر ان کے لیے معقول رشتوں کی دعائیں مانگتی، پھر اونگتی سوتی فجر کی نماز تک وہ جائے نماز پر ہی بیٹھی رہتی۔ خاتون کی دونوں بیٹیاں اپنی طرز کی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ ان کا ناک نقشہ نواز صاحب کی طرح نازک اور ماں کی طرح کھلتا ہوا رنگ بھی گندمی تھا، لیکن نہ ان میں گلیمر تھا، نہ چستی، نہ ہی گفتگو کا چلبلا پن۔ وہ دونوں بیٹھی اٹھی کھڑی ایک سا نقشہ پیش کرتی تھی۔ خزاں میں باغ کا نقشہ، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کی حالت، سیلاب کے بعد دیہاتوں کی صورت۔ پھر ایک دن عجیب سا واقعہ ہوا۔ یہ بسنت سے دوسرے دن کی بات ہے۔ کرشن نگر کے اس مکان میں ایک عرصہ سے رشتہ دار بھی کبھی نہ آئے تھے، لیکن اس روز ایک بھولی بھٹکی عورت ان کے گھر میں راستہ پوچھنے آ گئی۔ جی کیا اسی گلی میں خلیفہ رحمان صاحب رہتے ہیں؟ زینہ اور زیتون دونوں بی جی کے پاس بیٹھی ساگودانہ کھا رہی تھی۔ پتہ نہیں جی، آپ بیٹھیے، میں نواز صاحب سے پوچھ کے بتاتی ہوں۔ بی جی تو خلیفہ رحمان صاحب کو پوچھنے چلی گئی، لیکن دونوں لڑکیاں ہکا بکا اس بے بدل عورت کو تکنے لگی۔ میرون کپڑوں میں ملبوس 50 کے لگ بھگ یہ عورت بغیر کسی بیساکھی کے کڑی تھی۔ دوستی کے انداز میں باتیں بڑھانے کے لیے وہ زینہ اور زیتون کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کیا کھا رہی ہیں آپ لوگ؟ ساگودانہ، زینہ نے جواب دیا۔ ساگودانہ؟ کیوں خیر ہے؟ ہمارے دادا جب بیمار پڑتے تھے تو ساگودانہ کھایا کرتے تھے۔ ہم تو ہر روز اسی کا ناشتہ کرتے ہیں۔ اچھا، ساگودانہ اور ناشتے میں؟ دونوں لڑکیاں خاموش رہیں۔ خاتون نے پھر سوال کیا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے؟ جی اپنا ہی ہے، الاٹ کروایا ہے ابا جی نے۔ زینہ سچے جواب دیتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں بعد میں بی جی ناراض نہ ہوں۔ اور آپ کے ابا جی کیا کرتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر تھے جی قصور میں، اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ کچھ دیر اور سوالوں کا سلسلہ جاری رہتا، لیکن بی جی آ گئی۔ آپ جناب اس گلی کے آخر میں دائیں ہاتھ کو مڑ جائیں، چوتھا گھر خلیفہ رحمان کا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی۔ میرون چادر اوڑھے، ڈائمنڈ کی چھوٹی سی ناک کیل چمکاتی عورت گولڈ کی جوتیوں کو ٹک ٹک کرتی بڑے پھاٹک تک پہنچی اور پھر لوٹ آئی۔ بہن جی، ان دونوں کو ساگودانہ تو نہ کھلایا کریں، اچھے ہٹ کاٹ کی لڑکیاں ہیں، خواہ مخواہ پیلی پھٹک کر رکھی ہیں۔ نواز صاحب کا گھرانہ ڈان کوئکساٹ کی طرح ہوا میں تلواریں مار مار کر ہی جدوجہد کرتا رہا۔ اس مشورے کا بھی انہوں نے کئی ہفتے برا مانا۔ وہ تو ناک کی سیدھ، اقتدار کی ڈوری تھامے ہر تبدیلی سے منہ موڑے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کسی کی جرت کیسے ہوئی کہ ایسے لوگوں کو ساگودانہ کھانے سے منع کرتا؟ ابھی وہ کئی ماہ اور اس واقعے کو دہراتے رہتے، لیکن اسی واقعہ کے بعد ایک اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ میرون چادر والی اپنے بینکر بیٹے کا رشتہ لے کر دوسری بار ان کے گھر پھر آ گئی۔ بی جی کا تو ہارٹ فیل ہونے لگا۔ 6 فٹ کا اونچا، لمبا،
گندمی رنگ، شائستہ، خاموش۔ ان کا تو اندر ہی اندر جی چاہا کہ زینہ اور زیتون دونوں کا ایک ہی بار اکٹھا بیاہ کر دیں اور ان دونوں کی پیلی جوانیوں کو کسی دوسرے کے کندھے پر ڈال کر خود اللہ اللہ۔ مغرب کی نماز کے بعد جب ہیڈ ماسٹر صاحب مسجد سے آئے تو بی جی نے بڑے اہتمام سے ان کے کمرے میں جا کر کہا آج وہ اس رشتے کی کارکردگی کو اپنے حسن سلیقہ کا نتیجہ سمجھ رہی تھی۔ لیجئے نواز صاحب، ایک خوشخبری ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی زینہ کا کروں کہ زیتون کا؟ 2 سال کا تو کل فرق ہے دونوں میں۔ نواز صاحب نے تفصیلات کے فقدان کے پیش نظر خاموشی اپنا لی اور سوالیہ نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ کچھ دن ہوئے جی، ایک عورت ہمارے گھر اچانک آئی، بس 5 منٹ ٹھہری ہوگی، ہمارے رہن سہن سے کچھ ایسی متاثر ہوئی، آج رشتہ لے کر آگے اپنے بیٹے کا۔ بڑی دیندار لگتی ہے، خوب۔ اللہ نے مجھ بے ہمتی کی سن لی خاتون، نواز صاحب بولے۔ کہہ رہی تھی مجھے ایسے ہی گھرانے کی تلاش تھی جہاں پرانے اصول ہوں، ادھر ڈیفینس میں تو کچھ قابو میں نہیں آ رہا اس کے۔ اچھا، تو ڈیفینس میں رہتی ہیں؟ نواز صاحب نے پوچھا۔ بالکل، اپنی کوٹھی ہے 6 کنال کی۔ کہہ رہی تھی مجھے تو ایسی ہی لڑکی چاہیے، صوم و صلات کی پابند، پرانے خیالوں میں خوش رہنے والی۔ بڑی خوش نصیب عورت ہے جو ابھی تک ایسی باتوں کی آرزو رکھتی ہے خاتون۔ کل پھر آئے گی، آپ خود ملنا نواز صاحب، بڑے اچھے اخلاق کی ہے، بیٹا بھی ایسا خوبصورت شریف۔ اچھی طرح سے دیکھ لینا خاتون، ہم لوگ ایسے نہیں کہ ہمیں اتنے اچھے رشتے مل جائیں۔ دیکھنا کیا ہے، بینکر ہے، ابھی ابھی اسسٹنٹ مینیجر ہوا ہے، بڑی تنخواہ ہے۔ نواز صاحب لیٹنے کو تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خاتون کو لگا جیسے ان کے کان، سر کے بال، رونگٹے سب کھڑے ہو گئے ہوں۔ کیا کام کرتا ہے؟ بینکر ہے، ڈیفینس میں اس کا بینک ہے، آپ خود معلوم کر لیں، یہ اس کا کارڈ ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے سراج سعید کا کارڈ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس پر واقعی اسسٹنٹ مینیجر اور اس کے بینک کا پتہ درج تھا۔ یہ کون بے وقوف لوگ تھے جو اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے تھے؟ یا پھر یہ کون سے چالاک لوگ تھے جو اس کی بیٹیوں کے آگے جال پھیلا رہے تھے؟ دیر تک نواز صاحب کارڈ کو انگلیوں میں پھراتے رہے۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی نواز صاحب؟ خوشی تو ہوئی ہے، لیکن خاتون۔ لیکن کیا؟ بی جی نے کھچ کر کہا۔ میں یہاں شادی نہیں کر سکتا، نہ زینہ کی نہ زیتون کی۔ کیا کہا ماسٹر جی؟ کوئی عقل کریں، گھر بیٹھے بیٹھے تو ویسے ہی سٹھیا جائیں گی۔ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر نواز چپ ہو گئے۔ ساری عمر وہ ہوائی پن چکیوں کو تلواریں مارتے رہے تھے۔ ان کی ساری عمر آدش بنانے، پالنے اور ان کے ذریعے اپنی زندگی کو اذیت ناک بنانے میں گزری تھی۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد تو ان کا سارا وقت قرآن اور حدیث کے مطالعے میں گزرنے لگا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے اصولوں اور آدرشوں سے نکل کر مشکل ترین آدرشوں کے سمندر میں گر گئے تھے۔ یہاں شادی ممکن نہیں۔ وجہ آخر میں جو سود کے خلاف ایک کتاب لکھ رہا ہوں، ایک ایسے آدمی کو اپنی بیٹی سے بیاہ دوں جس کا رزق سودی بیوپار کا مرہون منت ہے؟ میں خود اپنے ہاتھ سے یہ نہیں کرنے دوں گا۔ سود حرام ہے، حرام، 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 حرام۔ یہ تو آپ بڑی مشکل پیدا کر رہے ہیں نواز صاحب۔ آج کل کون سا کاروبار حلال ہے بھلا؟ اور حلال پہ گزارا کس کا ہوتا ہے؟ تو تم سے کس نے کہا خاتون کے مسلمان ہونا آسان ہے؟ یہ قرآن کے احکامات پر چلنا سہل ہے۔ اصل لوگ تو وہی تھے جو اسلام کی خاطر تپتی ریت پر جھلسے پیٹ پر پتھر باندھے اور جہاد کیا۔ بھائی، تم سے کس نے کہا کہ اسلام کی پیروی کرنے والوں کی زندگی آسان ہوتی ہے یا مسلمان اپنے پر جبر نہیں کرتا؟ تم چاہو تو سودی بیوپار والے سے بیٹی بیاہ دو، ہمارے دین میں اکراہ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں ہماری راہیں ضرور علیحدہ ہوں گی۔ یہ بات یقینی ہے، جو احکام آ گئے ہیں ان کو کسی تعویل جواز پیش بندی سے اپنی مرضی کے مطابق نہیں کیا جا سکتا۔ خاتون تو کھڑے کھڑے جھلس گئیں۔ جانتی تھی کہ نواز صاحب بڑے سخت گیر منتظم تھے۔ جوانی میں وہ خود بھی کشت کاٹتے اور اس شاگرد کی جان پر بھی شکنجہ کس دیتے جو راہ راست سے بھٹک جاتا۔ خاتون کو معلوم تھا کہ اب وہ کسی قیمت پر سراج سعید سے اپنے بیٹی کا بیاہ نہیں کریں گے۔ وہ بھی جھپٹ میں آدمی کی طرح دیر تک اندر گری، پھر لمبی سی سرد آہ بھر کر رخصت ہو گئی۔ اسے علم تھا ایسے سپاہیان آدمی کے آگے نہ بولنا کام آتا ہے نہ جھگڑنا، بس چپ رہنے سے جان بچ جاتی ہے۔ کچھ دن بعد سراج سعید کی والدہ
اپنے بیٹے سمیت پھر حاضر ہو گئیں۔ زینہ اور زیتون اندر کمرے میں چلی گئیں۔ انہوں نے دروازے سے کان لگا کر بھی نہ سنا کہ کیا باتیں ہوئیں، لیکن خوشی سے دونوں کے چہرے جگمگانے لگے۔ اتنا بڑا فانوس ان کے گھر میں کبھی نہ چمکا تھا۔ آپ اب تو ڈیفینس چلی جائیں گی؟ زیتون نے 2 سال بڑی بہن کو پرانے زمانے کی لڑکیوں جیسا چھیڑا۔ لو، میں کیوں جاؤں گی؟ وہ سراج کی والدہ تو تمہیں گھور رہی تھی۔ پہلے آپا کی شادی ہوگی جی، زیتون نے بہن کو گدگدی کی، لیکن کہیں اس کے اپنے اندر بھی امید کا دیا روشن ہو گیا۔ شاید سراج سعید کی والدہ سچ مچ اسے ہی گھور رہی ہوں۔ یہ کوئی ضروری ہے؟ کسی حکیم نے کہا ہے۔ دونوں بہنیں چونکہ زیادہ وقت گھر پر ہی رہی تھیں، باہر کی دنیا کا تجربہ انہوں نے عورتوں کے ڈائجسٹوں سے حاصل کیا، اس لیے ان میں ابھی 2 رگے لوگوں کا ایکسپوجر نہ ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کل ایسی چھیڑ چھاڑ بالکل آؤٹ آف ڈیٹ ہے۔ زینہ اور زیتون کے کمرے کے باہر چھوٹے سے صحن میں بی جی، سراج سعید اور ان کی والدہ بیٹھے تھے۔ بی جی نے قریبی حلوائی سے تشت بھر جلیبیاں اور گاجر کا حلوہ منگوا کر ان کے سامنے رکھ چھوڑا تھا، لیکن نہ وہ کھانے پر اصرار کر رہی تھیں، نہ وہ دونوں کسی طور کھانے پر آمادہ تھے۔ بی جی نے ساری عمر تیرتھ کون پر گزارا اور یہی آرزو دل میں پالی کہ بیٹیوں کو ایسا گھر ملے جہاں رزق کی کمی نہ ہو۔ سراج سعید اور اس کی ماں آسیہ کے لباس، تراش خراش، باہر کھڑی موٹر کی لمبائی سے لگتا تھا کہ جو بیٹی بھی اس گھر بیاہی گئی راج کرے گی، لیکن خاتون کے حواس گم تھے۔ اندر ٹپکتی رال کو وہ روکنے پر مجبور تھی۔ بڑی دیر بعد وہ بولی، حلوہ کھائے نا آسیہ بہن، دیسی گھی میں بنا ہے۔ نا جی، آپ ہمیں ہاں میں جواب دیں تو ہم یہ حلوہ جلیبیاں ساتھ لے جائیں گے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ کسی صاف ستھرے گھرانے میں سراج بیٹے کا رشتہ ہو جائے۔ آپ یقین جانیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس پرانے اصول اور مسلمان لڑکی چاہیے جو سراج کو بھٹکنے نہ دے۔ اس کے دادا نے اتنی جائیداد چھوڑی ہے کہ اگر کوئی ماڈرن لڑکی آ گئی تو پھر سراج کو کوئی راستے پر نہیں ڈال سکتا۔ بی جی کے ہاتھ پاؤں برف ہو رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے قسمت کی لکیروں کو دیکھتی تھی۔ آپ ہمارا گھر بار آ کر دیکھ لیں بہن جی، اس کے بینک میں جا کر تفتیش کر لیں، ہمارے ہمسایوں سے پوچھ لیں، کوئی نقص ہو تو انکار کر دیں۔ خاتون کو معلوم تھا کہ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر نواز صاحب سمجھوتا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے اتنی عمر دھوپ میں کھڑے گزاری تھی کہ اب وہ سائے کو بھی گناہ سمجھنے لگے تھے۔ وہ جی، بات یہ ہے، سراج سعید کو بغلوں میں ہلکا سا پسینہ آ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ گلیوں میں رہنے والے لوگ کبھی اس جیسے دلہا کو انکار بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو اتنے اچھے اچھے رشتے فل سپیڈ کوشش کر رہے تھے۔ پھر یہ کیسی الٹی بات تھی کہ اونچے ماتھے والی پیلی پیلی کس کے چٹیا کرنے والی 2 لڑکیوں کی معمر ماں ہاں نہ کرنے کے موڈ میں تھی۔ جی جی فرمائیں۔ اول تو جی سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ آپ کے جوڑ کے نہیں ہیں۔ میری بیٹیاں دال چپاتی پر پلی ہیں۔ دوسرے جی اور دوسرے جی، ان کے والد کو ہیضہ ہو گیا ہے۔ سراج سعید اور آسیہ بیگم نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں جی، ہیضہ ہو گیا ہے۔ ہیضہ ہو گیا ہے؟ سراج نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، نیکی کا ہیضہ۔ سارا دن کہتے رہتے ہیں دین میں پورا داخل ہو جاؤ، یا تو تم لوگ مسلمان ہو یا پھر مسلمان نہیں ہو۔ سٹھیا گئے ہیں۔ اب سکول تو ٹھیک کرنے کو ہے نہیں، ہم تینوں کو ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ آسیہ اور سراج ابھی تک معاملے کے تہہ کو نہ پہنچے تھے۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ بات کچھ بھی نہیں بیگم صاحب، بس وہ کہتے ہیں لڑکا بینکر ہے اور بینکر کی تنخواہ سودی بیوپار سے نکلتی ہے، اس لیے۔ اب کیا کریں، وہ بینکوں کے سود کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ سٹھیا گئے ہیں بالکل۔ اچھا میں سمجھ گیا۔ سراسیمگی کے عالم میں سراج سعید کھڑا ہو گیا۔ حلوہ اور جلیبیاں پڑی رہیں۔ کہیں سے ان پر آ کر ایک سبز رنگ کا مکھا بھن بھنانے لگا۔ دونوں طرف کی خاموشی بیگانہ وار ایک دوسرے سے ملی، اور چھوٹے گھر کی زینہ اور زیتون رات گئے تک ایک دوسرے کو گھورتی رہیں۔ انہیں پہلے ہی اپنی خوش نصیبی پر اعتبار نہیں تھا، اب اور بھی مکمل یقین آ گیا کہ درمیانے طبقے کی لڑکیوں کے لیے کوئی معجزہ کبھی ہوا ہی نہیں کرتا۔ نواز صاحب کے پاس کبھی اتنا وقت ہی نہ ہوتا کہ وہ بیوی اور بیٹیوں میں بیٹھ کر نجی معاملات پر بحث کرے۔ وہ پینشن لاتے رہے، مسجد جاتے رہے اور سود پر کتاب لکھتے رہے۔ اسی طرح سال بھر اور گزر گیا۔ اس روز وہ سب بیسنی روٹی کے ساتھ لہسن کی چٹنی کھا رہے تھے کہ دروازے پر بڑی شائستہ سی دستک ہوئی۔
زینا نے روٹی سٹین لیس اسٹیل کی تھالی میں رکھ دی اور بھاگ کر دروازہ کھولا۔ شلوار قمیض میں ملبوس مار ڈالنے والی عجیب سی خوشبو میں مہکا ہوا سراج سعید کھڑا تھا۔ جی؟ زینا نے بڑی مشکل سے اس خواب کو بھلایا تھا۔ اب وہ حضرت سلامت کو اچانک سامنے پا کر مڈل کلاس کی لڑکی دیدے پھاڑے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر؟ زینا چندھیائی اسے دیکھ رہی تھی۔ سراج سعید ہلکا سا مسکرایا۔ وہ پر اعتماد لڑکیوں کی کمپنی سے تھک چکا تھا۔ ایسی لڑکیاں جو اسے کہیں زیادہ ہوٹل بازی، بازار بازی، ٹیلی ویژن اور میڈیا میں انفارمیشن اور درک رکھتی تھی، اسے ایسے ہی اندھیرے میں پلنے والی کمل کی چاہ تھی۔ آپ لوگ کیا مہمان کو باہر ہی کھڑا رکھتے ہیں؟ کیا یہ بھی کوئی اسلامی روایت ہے جس سے میں ناآشنا ہوں؟ اندر سے نواز صاحب نے دبے غصے سے آواز دی۔ زینا، کون ہے؟ زینا پرانے کواڑ کے پیچھے ہو گئی اور سراج سعید کے لیے دروازہ کھول دیا۔ کسی کو کیا بتاتی کہ پورے سال بعد جو ایسا چندرما بالغ اچانک نظر آئے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ سراج سعید پہلے تو بیسنی روٹی اور لہسن کی چٹنی کھاتا رہا، پھر جب زینا اور زیتون دائیں بائیں ہو گئیں تو اس نے کہا، ماسٹر جی، آپ کو عجیب تو ضرور لگے گا لیکن میں نے بینک کی نوکری چھوڑ دی ہے۔ نوکری چھوڑ دی؟ خاتون کے سینے پر مکہ پڑا۔ بس میں بھی ایسا ہی گھرانہ چاہتا ہوں جہاں اسلامی قدروں پر سمجھوتا نہ ہو، آگے چل کر ٹھیک اور نہ ٹھیک ایک نہ ہو جائے۔ الحمدللہ، لیکن اب شاید آپ مجھ سے بیٹی بہانہ پسند نہ کریں۔ نواز صاحب نے ابرو اٹھا کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جب میں نے نوکری چھوڑی تو ابا جی نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا۔ اب میں خالی خلی BA ہوں، نہ ابا کی جائیداد نہ دادا کی وصیت کا مالک۔ الحمدللہ، رزق کا اللہ مالک ہے۔ تم رزق حلال کمانے پر شاکر رہو، ہمارے لیے بہت ہے۔ اس وقت خاتون کنی کترانا چاہتی تھی۔ اسے ایک عدد خالی خلی BA پاس کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہ بیانا تھا۔ برسوں وہ ایک ہیڈ ماسٹر کے ساتھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب جو اس نے زبان کھولی تو نواز صاحب اسے کئی ہفتے تفریح کی گھنٹی میں بھی کھڑا رکھیں گے۔ پھر جی کیا حکم ہے؟ ہمیں منظور ہے، نواز صاحب نے کہا۔ ایک چھوٹی سی نوکری جدہ میں ملی ہے، PIA کے کیٹرنگ ڈپارٹمنٹ میں۔ میں پرسوں جدہ ہی سے آیا ہوں۔ الحمدللہ، خاتون نے لمبا سا سکا سانس لیا۔ کم از کم لڑکا بیکار تو نہیں۔ کرائے وہاں بہت ہیں لیکن امید ہے کہ آپ کی خجستہ خصال بیٹی گزارا کر لے گی۔ میں آپ کی اسلام پرستی سے بہت متاثر ہوں۔ آپ اسلام پر سمجھوتا نہیں کرتے، مجھ کمزور کی طرح۔ اس طرح ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر نواز صاحب کی بڑی بیٹی زینا کی شادی ایک جمعرات کو نہایت سادگی کے ساتھ مسجد میں ہوئی۔ سسرال والوں کی طرف سے ایک دور کے تایا شریک ہوئے۔ 2 ہفتے سراج سعید نے زینا کا پاسپورٹ بنوانے، ویزا لگوانے، شاپنگ کرانے میں گزارے۔ پھر ایک دن وہ دونوں PIA کے جہاز سے جدہ روانہ ہو گئے۔ زیتون نے اس شادی میں نہایت خوشی اور مردانگی سے شرکت کی، لیکن بہن کے جانے کے بعد وہ کبھی کبھی کوٹھے پر جا نکلتی اور آسمان پر ٹکٹکی باندھ کر پوچھا کرتی کہ آخر ہر معجزہ آپا ہی کے لیے کیوں ہو جاتا ہے؟ اس قدر عالی نسب، شریف، خوبصورت شہزادہ بھی آپا ہی کو کیوں ملا؟ پھر وہ احساس جرم سے دب کر کفارے کے نفل پڑتی۔ لیکن یہ ایک اور کہانی ہے جس کا سراج سعید اور زینا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ جدہ پہنچ کر سراج سعید اور زینا طریق طارق کے مین بولے وارڈ سے نکلتی اس گلی میں رہنے لگے جہاں ان کے ساتھ مل کر 2-4 اور بھی PIA کے پاکستانی آفیسر رہتے تھے۔ ان کا مکان دوسری منزل پر تھا، نیچے ہی بقالہ عبدالشکور تھا۔ سراج سعید یہاں سے ہی سمولی اور حب لے آیا کرتا۔ کچھ ہی عرصہ بعد طریق طارق پر ایک پاکستانی نے بہت بڑا بقالہ کھول لیا جس میں نان، کلچے، ڈبل روٹی، باقر خانیاں سبھی کچھ ملتا تھا۔ زینا اور سراج نے عام پاکستانیوں کی طرح اپنے گھر میں صرف ضرورت کا سامان سجا رکھا تھا۔ پلاسٹک شیٹ کی بنی ہوئی الماری تھی، سیکنڈ ہینڈ 2 پلنگ تھے، 2 کمروں کا گھر خالی خالی اور صاف نظر آتا۔ ان دونوں کا ارادہ زیادہ عرصہ جدہ میں قیام کا نہ تھا۔ سراج سعید ایک بہت ہی کھاتے پیتے گھرانے کا آدمی تھا، سخت محنت کا وہ بھی عادی نہ تھا، لیکن زینا اچھا کھانا پکاتی، اس کی محبت کا جواب پرجوش محبت سے دیتی۔ پاکستانی دوست بھی معقول بن گئے جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ عام طور پر پاکستان کی سیاست، رسومات، وہاں کی سہولتیں ڈسکس کر لیا کرتی۔ پاکستان سے محبت اور پاکستانیوں میں نقص نکالتے رہنے سے جدے میں قیام آسان ہو جاتا۔ سراج کا خیال تھا کہ جلد از جلد کچھ رقم جوڑ کر پاکستان لوٹ جانا چاہیے، لیکن یہاں سراج کی تنخواہ بس معقول ہی تھی۔
مکان اچھا تھا لیکن کرایہ زیادہ تھا، جو بھی بچت ہوتی وہ کافی نہ تھی۔ ایک دو بار زینہ پاکستان گئی لیکن سراج اپنے گھر والوں سے ملنے نہ گیا۔ وہ مہینے میں ایک آدھ مرتبہ مکہ معظمہ جا کر عمرہ کر لیتا۔ اگر 2-4 دن کی سہولت ہوتی تو مدینہ منورہ میں بھی حاضری دے آتا۔ اس سے زیادہ سفر کی اسے خواہش تھی نہ حاجت۔ کبھی کبھی جب وہ عمرے کے لیے مکہ معظمہ کے لیے ٹیکسی کراتا اور سفر کے دوران لمبے لمبے دورانیے کے لیے بے آب و گیا منظر نظر آتے رہتے تو وہ انمل بے جوڑ دعاؤں کو ترتیب دے دے کر تھک جاتا تو نواز صاحب اسے یاد آنے لگتے۔ وہ نواز صاحب سے بڑا متاثر تھا۔ پیٹ پر پتھر باندھنا آسان تھا، تپتی ریت پر لیٹنا کچھ ایسا محال نہ تھا، لیکن بنیاد پرست بن کر ایک ترقی پسند ملک میں عمر گزارنی مشکل تھی۔ اپنے آپ کو خوشیوں، راحتوں، عشرتوں سے محروم رکھنا مشکل ضرور تھا، لیکن اپنی بچیوں کو عام روش سے توڑنا اور شکنجے میں کس کر پالنا بڑی بے رحم سچویشن تھی۔ اپنے لیے تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی ایسی پابندیاں اختیار کر سکتا ہے جس میں زندگی کی معصوم خوشیوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ اپنے اختیار کو اللہ کے امر، اس کی مشیت کی راہ سے ہٹا دے۔ وہ موسیقی، ہلکی ہلکی آوارگی، دولت کی نمائش، انا کی اکڑفو، دوسروں پر سبقت لے جانے کا مزہ، ہلکے پھلکے نشہ آور گناہوں کو پسند کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طور اس کے اسلام اور ان لطائف زندگی میں سمجھوتا ہو جائے۔ سراج سعید کی یہی مشکل تھی کہ وہ عام مسلمان کی سی زندگی بسر کرتے ہوئے نواز صاحب کو ایک بڑا قطبی ستارہ سمجھتا تھا۔ اسے اعتراف تھا کہ چاہنے کے باوجود نواز صاحب بن نہیں پائے گا۔ وہ تو ایک ایسا مسلمان تھا جو اسلام کے صرف ایسنس پر عمل کر سکتے ہیں، زمانے کے ساتھ ٹکرا کر، فنیٹک کہلا کر، خوشیوں کی قربانی دے کر، مشکل ترین راستہ چن کر بنیاد پرست نہیں بن سکتے۔ 10 سالوں کے دوران ان گنت عمرے کرتے ہوئے، لمبے سفروں پر آتے جاتے، وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ بنیاد پرست وہ مسلمان ہوتا ہے جو بلا تاویل جواز اعتراض قرآن کو الہامی کتاب سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے لیے فرشتے، جنات، روز قیامت، دوزخ کا نقشہ، جنت کی نہریں سمبل نہیں ہوتی۔ وہ جوں کا توں الہامی کتاب کو مانتا چلا جاتا ہے، ان باتوں میں اجتہاد کرتا چلا جاتا ہے جن کے احکامات قرآن میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان احکامات میں ذرا بھی گنجائش پیدا نہیں کرتا جن کے واضح حکم کتاب الہی میں آگے ہیں۔ وہ کتاب الہی کو واقعی الہامی کتاب جانتا اور مانتا ہے، اور وقت یا ماحول کی تبدیلی کے پیش نظر اس کتاب کا ایک حرف بھی بدلنے کو تیار نہیں۔ انسانی ضمیر کے لیے اللہ کے صادر کردہ فیصلے ہر عہد میں ہر لمحے اٹل ہیں۔ بنیاد پرست شراب پی سکتا ہے، زنا کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، سود پر زندگی بسر کر سکتا ہے، حقوق و لباد سے نظریں چرا سکتا ہے، زکوٰۃ، نماز، حج، روزہ، سبھی ارکان سے غفلت برت سکتا ہے۔ وہ قرآن کے احکامات توڑ کر، احساس جرم میں شکستہ روح ہو کر توبہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتا ہے، لیکن ایک بنیاد پرست ایک ڈھیٹھائی کا گناہ گار نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی بھی اپنی عہد شکنی کے لیے جواز، تعویل یا حکمت عملی کا استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ کسی اور مذہب کی پیروی میں، کسی دوسرے کلچر یا اقتصادی مجبوریوں کے تحت ان احکامات میں ڈھیل نہیں دے سکتا جو ایک الہامی کتاب میں درج ہیں۔ ہاں، وہ سائنس کی برکتوں سے، اقتصادی فائدوں سے فیض اٹھاتا ہے، ڈرتے ڈرتے تبدیلیاں قبول کرتا رہتا ہے، اپنی عقل کے مطابق اجتہاد کرتا ہے، کیونکہ اس سے متعلق احکامات نہیں آئے یا واضح نہیں، لیکن یہاں بھی بنیاد پرست پر خوف رہتا ہے کہ کہیں اس کی بے دہانی، کم عقلی، ناسمجھی کا کتاب الہی سے ٹکراؤ نہ ہو، کیونکہ وہ مانتا ہے الہامی کتاب لفظ لفظ سچ ہوتی ہے۔ نواز صاحب اولاد اور بیوی کے معاملے میں کمزور نہیں تھے۔ انہوں نے آستینوں میں اور بت چھپا کر نہ رکھے تھے، لیکن سراج سعید ترقی پسند ملک کا، انگریزی کا دل دادا، ڈیفنس کا باسی، اسلام کی اسپرٹ کے سہارے زندہ رہ سکتا تھا۔ ٹوٹ جانے اور لچک کھانے میں جو فرق ہے وہی نواز صاحب اور سراج سعید کے فیصلوں کا تھا۔ مدینہ شریف کے مقدس سفر کے دوران جب وہ زینہ اور اپنے تینوں بچوں کے ساتھ ٹیکسی میں واپس لوٹ رہا تھا تو زینہ نے کہا، سراج، آپ بچوں کی تصویریں ہی ڈیفنس بھیج دیں۔ کس لیے؟ سراج نے سوال کیا۔ ماما کو معلوم تو ہوگا کہ میرے بچے ہیں، کیا ان کا دل پوتے پوتیوں سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ وہ چپ سی ہو گئی۔
اب تو تینوں بچے ایمبیسی اسکول میں داخل ہو گئے تھے۔ اتنی دیر کون سے ماں باپ ناراض رہ سکتے ہیں؟ زینا اور سراج بڑی مشقت سے بچے پالنے میں مشغول تھے، لیکن سراج دو باتوں کو اٹل سمجھتا تھا۔ ایک تو اس کا ارادہ اپنے گھر والوں سے ملنے کا نہیں تھا، دوسرے وہ معقول رقم جوڑ کر پاکستان لوٹ جانے کا آرزو مند بھی تھا۔ پھر اچانک واپسی کا فیصلہ خود بخود ہو گیا۔ جب وہ عمرہ کر کے لوٹے تو اس گھر میں اس کی ترقی کا خط موجود تھا۔ اسے مدینہ منورہ میں پوسٹ کر دیا گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں PIA کا دفتر تو موجود تھا، لیکن یہاں PIA کی کوئی فلائٹ نہ جاتی تھی۔ قریباً 10 سال سے وہ جدے میں کیٹرنگ کے ڈپارٹمنٹ سے منسلک رہا۔ اب عین حرم شریف کے قریب آفس ورک ملنے پر اسے بہت خوشی ہوئی۔ لو بھائی، اس بار تو عمرہ قبول ہو گیا ہمارا، تنخواہ میں بھی معقول اضافہ اور حرم شریف میں بھی روز حاضر، کیٹرنگ سے بھی چھٹی۔ واہ! زینہ چپ ہو گئی۔ اس کے بچوں کی تعلیم کا کیا بنے گا؟ ایمبیسی اسکول میں تو کام چل رہا تھا، لیکن مدینہ مبارک میں بچے کیا کریں گے؟ اس اپنے خوف کا اظہار کیا۔ سراج، بچے کیسے پڑھیں گے وہاں؟ بچوں کو تو ویسے بھی پاکستان جا کر پڑھنا ہوگا زینہ، وہ کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ لیکن کیا؟ تم بوریا بستر باندھو، لاہور چلو، وہاں کسی اچھے اسکول میں بچوں کو داخل کراؤ، میں آتا جاتا رہوں گا۔ سراج، میں بھلا اکیلی وہاں کیا کروں گی؟ زینہ نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ تینوں بچے ہیں، زیادہ ڈر لگے تو زیتون کو پاس رکھ لینا۔ فیصلہ ان دونوں نے کیا، باقی کام خود بخود ہوئے۔ زینہ اور بچے لاہور آ گئے اور سراج سعید مدینہ منورہ چلا گیا۔ زینہ نے 10 سال میں جو پونجی جوڑی تھی، اس سے گارڈن ٹاؤن میں ایک 10 پلے کا بنگلہ خرید لیا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ایک بار پھر پاکستان میں سیٹل ہونے کے خواب دیکھنے لگی۔ BG اور ہیڈ ماسٹر نواز صاحب تو اس کے پاس کم ہی آتے تھے، لیکن زیتون ان کے پاس ہی رہنے لگی۔ وہ بچوں سے کریت کر جدے کے بازاروں، حرم شریف کی زندگی کے بارے میں باتیں پوچھتی رہتی۔ وہ اتنے سال گزرنے پر بھی ذہنی طور پر ابھی زینہ سے بچھڑی نہ تھی۔ گھر تو سیٹ ہو گیا، لیکن ابھی بچوں کو کسی اچھے اسکول میں داخلہ نہ ملا تھا۔ زینہ پڑھائی کے معاملے میں بہت خوفزدہ تھی۔ بڑی بیٹی کی تو خیر تھی، لیکن دونوں چھوٹے بیٹے بہت ہڑبونگ مچانے لگے تھے۔ سارا دن کوٹھے پر پتنگے لے کر چڑھے رہتے۔ وہ ایک دن ہمسائے میں گئی۔ اس گھر کی مالکہ ایک بڑے اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتی تھی۔ زینہ کا خیال تھا کہ شاید وہی اس کے مسئلے کا حل جانتے ہو۔ چائے کے بعد زینہ نے بچوں کا مسئلہ پیش کیا تو مسز اکرام بولی، دیکھیے، میں تو آپ کو ایک ہی مشورہ دوں گی، آپ اپنے بچوں کو امریکن اسکول میں پڑھائیں۔ ایسی پڑھائی ہے کہ گھر پر نہ کوئی ٹیوشن رکھنی پڑتی ہے، نہ خود پڑھانا پڑتا ہے، بچے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ لاہور آ کر ویسی بے غیاس اور غنی کے بہت پرابلم پیش آ رہی تھی۔ امریکن اسکول کے تصور نے اسے ٹھنڈک پہنچائی۔ پاکستان پہنچ کر اسے پتہ چلا تھا کہ بچوں کی تعلیم زندگی کا اولین مشن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی تمام باتیں ذیلی اور ضمنی ہیں۔ اب آپ ہمیں ہی دیکھ لیں، میرے شوہر ایک اچھی بھلی فرم میں مینیجر ہیں، میں خود اتنے بڑے اسکول میں اسسٹنٹ ہوں، لیکن شام کو ٹیوشنز پڑھانی پڑتی ہیں۔ کیا کریں؟ بچے میں نے امریکن اسکول میں داخل کروا رکھے ہیں۔ تو کیا آپ کے بچے آپ کے اسکول میں نہیں پڑھتے؟ نہیں بھائی، میرے صرف 2 بیٹے ہیں، میں ان کے مستقبل کو کیسے سٹیک پر لگا سکتی ہوں؟ امریکن اسکول کے طالب علم کو تو سیدھا امریکہ داخلہ مل جاتا ہے A لیولز کے بعد، کوئی سفارش نہ کچھ اور کرنا پڑتا ہے، بس۔ اچھا، زینہ کو سمجھ آنے لگی کہ اس نے جدہ کو چھوڑ کر عقل مندی کی۔ یہاں تو کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ اگر وہ جدہ ہی بیٹھی رہتی تو بچوں کا کیا بنتا؟ آخر ہم دونوں کس لیے کماتے ہیں؟ میں کس لیے رات گئے تک ٹیوشنیں پڑھاتی ہوں؟ بس یہ بچے پڑھ جائیں، اور کیا بھلا؟ اگر ان کی اچھی تعلیم نہ ہو سکی تو پھر ہمارا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، فیس زیادہ ہے، لیکن پھر کیا؟ آپ کی تو جدہ منی ہے، آپ کو نہیں سوچنا چاہیے۔ لڑکوں کا کریئر بن جاتا ہے امریکن اسکول میں۔ زینہ کا جی چاہا کہ فی الفور بچے امریکن اسکول پہنچ جائیں، لیکن وہاں داخلہ بھی تو آسانی سے نہیں ملتا۔ میں نے سنا ہے کہ داخلے کے لیے بڑی سفارش چاہیے ہوتی ہے۔ مسز اکرام نے ہونٹ گول کیے۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو بہت اہم محسوس کر رہی تھی۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن ان دنوں ایک آدمی ہاتھ میں ہے، وہ داخلے کروا سکتا ہے۔ اگر وہ امریکہ چلا گیا تو پھر ناممکن ہے۔ کانسولیٹ اس کا ایک ذاتی دوست ہے۔ زینہ کا تو سانس ہی بند ہونے لگا۔ امریکن اسکول میں داخلے کا چانس اسے ضائع ہوتا نظر آیا۔ جس وقت مسز اکرام اسے پورچ میں چھوڑنے آئیں، زینہ کا منہ سوکھ رہا تھا۔ مسز اکرام بڑے دھڑلے سے بولی ہیں،
ٹھیک ہے جی، میں جانتی ہوں ایک بچے کے لیے 7,000 دینا آسان نہیں، لیکن پھر بچوں کا فیوچر کیسے سیکیور ہو؟ ساری شام ٹیوشنیں پڑھاتی ہوں، لیکن مجھے تو مرنے سے پہلے جنت مل گئی۔ بیٹھے بٹھائے ساری محنت کام آ گئی۔ مسز اکرام نے اسے پھٹے ہوئے غبارے سا کر دیا۔ گھر پہنچی تو بیٹی نوشین خالہ کو لمبا عبایا پہنا کر گانٹھیں لگانے میں مصروف تھی۔ دونوں بیٹوں نے احرام پہن رکھے تھے اور غالباً وہ خالہ زیتون کو عمرہ کرنے کا طریقہ سمجھا رہے تھے۔ زینا نے اس گروپ کو کڑی نظر سے دیکھا اور کڑک کر بولی، یہ جدہ نہیں ہے، پاکستان ہے، پاکستان۔ تھوڑی دیر کتابیں بھی کھول کر دیکھ لیا کرو۔ دیکھتے نہیں لوگ کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں، ہر وقت ہڑبونگ، ہر وقت دھما چوکڑی۔ یہ پاکستان ہے، یہاں کوئی وقت ضائع نہیں کرتا، سب اپنی اپنی زندگی بنانے میں مصروف ہے۔ پیچھے رہ جاؤ گے سب سے۔ ابھی پتہ نہیں اس کا لیکچر کتنی دیر چلتا، لیکن اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ زینا نے بھاگ کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سراج سعید مدینہ شریف سے بول رہا تھا۔ ہلو ہلو، کیا حال ہے؟ نوشین کیسی ہے؟ زینا نے بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ تینوں منہ تھتھیائے خالہ زیتون سے لگے بیٹھے تھے۔ وہ بھی محسوس کر رہے تھے پاکستان پہنچتے ہی ماما کچھ زیادہ چڑچڑی اور بدمزاج ہو گئی ہے۔ بات بات پر کہتی ہے یہ جدہ نہیں ہے، یہاں حرمین شریف کی برکتیں نہیں ملیں گی، اپنے لیے خود ہاتھ ہلانے پڑیں گے۔ دوسری طرف سراج اسرار سے بیٹی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ نوشین کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، ہر وقت واپس جانے کے خواب دیکھتی ہے۔ اچھا؟ وہ دونوں فون پر ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر خیر خیریت معلوم کرتے رہے، اپنی اپنی گھریلو مشکلات کا ذکر ہو رہا تھا۔ پھر زینا کو محسوس ہوا جیسے سراج کچھ چھپا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں؟ میں؟ نہیں تو، بس ایسے ہی کل مسجد نبی میں ملاقات ہو گئی، سراج نے ملتجی سی آواز میں کہا۔ ملاقات؟ کس سے؟ کیسی ملاقات؟ زینا نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ جو میرے مینیجر تھے نا بینک کے ڈیفینس میں، وہ آج کل یہاں مینیجر ہیں، سعودی فرانسیسیا بینک میں۔ وہ مجھے بڑی اچھی آفر دے رہے تھے۔ ہاں ہاں، تو پھر کیا؟ مجھے ساتھ لے گئے دفتر۔ بڑا خوبصورت دفتر ہے، آفر بھی بہت گرینڈ ہے، سارے مسئلے ایک بار ہی ختم ہو جائیں گے۔ زینا نے بچوں کو اشارے سے باہر نکل جانے کو کہا اور فون میں قریباً چیخی، ہاں تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بینک والے تو بہت پے کرتے ہیں، میری مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی۔ چلو نوشین کی تو کوئی بات نہیں، غیاث اور غنی کی تو 14,000 فیس ہوگی۔ 14,000! سراج بینک کی آفر سے خوش تھا، اسے احساس ہی نہ ہوا کہ زینا کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن بھائی وہ تمہارے ابا جی، نواز صاحب، وہ کب مانیں گے؟ زینا کو یک دم غصہ چڑھ گیا۔ لو، تمہارا خیال ہے کہ میں ابا جی کی طرح بچوں کو بھینٹ چڑھا دوں گی؟ ابا جی کو کیا پتا کہ ان کی بیٹیوں نے کیسے سفر کیا؟ میں ان جیسی پاگل ہوں؟ اکیلا آدمی ایک پورے سسٹم سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ میں کوئی بہت پہنچی ہوئی ذات نہیں ہوں، مجھے بچوں کے فیوچر کا بڑا خیال ہے۔ اگر ابا جی کو پتا چلا تو وہ کیا کہیں گے؟ سراج نے ڈر کر کہا۔ زینا اور بھی تیش میں بولی، آپ ابا جی کی فکر نہ کریں، بینک کی نوکری پکڑیں فوراً جلدی سے۔ ابا جی سمجھتے ہیں صرف وہی مسلمان ہیں، وہی ثابت قدمی سے دکھ جھیل کر اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں اور کوئی ایسے ویسے نہیں، 10 سال جدہ میں رہے ہیں، ہمیں اتنی باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ تنگ نظری سراج، آدمی کو اسلام کی اسپرٹ، اس کی ماہیت سمجھنی چاہیے، ضروری نہیں سب بنیاد پرست ہوں۔ آپ پلیز ابھی کچھ کریں۔ سراج نے زینا سے بات مکمل کر کے جب چونکا درا تو اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ نواز صاحب جیسے پورے کے پورے داخل مسلمان کی بیٹی سے ایسی لچکدار، پروگریسو، لبرل سوچ والی سراج سعید کی بیوی بن جانا کتنے ہائی آئی کیو کی بات تھی۔ 21ویں صدی کے منہ پر مکہ مارنے والی بچوں کے فیوچر کی ضامن، بے حد منطقی بات سمجھ قسم کی زینا پر اسے فخر محسوس ہونے لگا۔ سراج سعید کو بینکر بنے اور بچوں کو امریکن سکول جاتے کئی مہینے ہو گئے، لیکن کبھی کبھی سراج منتشر خیال ہو جاتا۔ ایک رات جب اس نے زینا کو فون کیا تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ نواز صاحب کیسے ہیں؟ ابا؟ ہاں بھائی، آپ کے ابا جان۔ نواز صاحب ٹھیک ہی ہوں گے، زینا نے جواب دیا۔ دوسری طرف سے سراج کی آواز آئی، کیا مطلب ٹھیک ہی ہوں گے؟ زینا نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، پتہ ہے آخری بار بقرعید پر آئے تھے، 2 روپے بچوں کو عیدی دی، اس کے بعد 3 مہینے سے نہیں آئے۔
کیوں آخر؟ تم نے جا کر معلوم کیا؟ گاڑی بھجوانی تھی انہیں۔ وہ تو زیتون کو بھی لے گئے۔ میں گئی تھی، بڑی معافیا مانگی میں نے، پر آپ کو تو معلوم ہے ان کی طبیعت کیسی ہے۔ اماں بیچاری کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا آخر؟ کس بات کا برا مانا انہوں نے؟ کہتے ہیں اب بھلا کوئی بات ہے؟ میں تو زیتون کا رشتہ بھی تلاش کر رہی تھی۔ مسز اکرام اتنی سویٹ ہیں، بڑا اچھا آدمی ملوایا تھا مسز اکرام نے۔ زینب بتاؤ مجھے کیا بات ہوئی ہے نواز صاحب اور تمہارے درمیان؟ بس وہی پرانی بات ہے کہ تمہارے شوہر نے بینک میں نوکری کر لی ہے۔ اب سوچو اس زمانے میں ایک پورے سسٹم سے کون لڑ سکتا ہے؟ ان کا تو دماغ چل گیا ہے، ہوا کو تلواریں مارتے ہیں۔ انہیں تو اس وقت بھی سمجھ نہیں آئے گی جب زیتون مینٹل ہو جائے گی، جب اماں سٹروک سے مریں گی۔ اتنا خود غرض باپ تو آج تک کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ سمجھتے ہیں وہ اسلام کی خاطر یہ جنگ کر رہے ہیں۔ وقت کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے۔ اور ابا جی، بڑی دیر تک زینہ نواز صاحب کے خلاف بولتی رہی۔ پھر رات گئے سراج نے کھڑکی کھولی اور اندر ہی اندر کہنے لگا، یہ درست ہے کہ میں نواز صاحب نہیں بن سکتا۔ مجھ میں نہ تو اتنی مضبوطی ہے، نہ میرا ایمان پختہ ہے کہ میں کسی سسٹم سے لڑ سکوں، نہ ہی میں نے اپنی آستین سے زینہ اور بچوں کے بت اتار پھینکے ہیں۔ میں اس طرح کا آدمی بھی نہیں ہوں جو اللہ کی راہ میں بیٹے قربان کر سکتے ہیں، گرم ریت پر لیٹ سکتے ہیں، پتھر پیٹ پر باندھ لیتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نواز صاحب غلط ہے۔ میں ابھی اس قدر بھی لبرل نہیں ہوا کہ زینہ کی طرح نواز صاحب کو بڈھا پاگل کہوں۔ نواز صاحب ضرور بنیاد پرست ہیں اور سختی سے ہیں، لیکن ان کی ثابت قدمی کے عوض انہیں یہ بھی تو نہیں کہنا چاہیے جو زینہ کہتی ہے۔ کیا میں بھی بالآخر زینہ کی طرح ہو جاؤں گا؟